إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشقالنا. سبحان الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. واجب الاحترام عزیزت و تکریم احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے عفو و کرم سے اپنے فضل و کرم سے خلاق لم یزل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مرحومہ کی بخشش و مغفرت بالخصوص محترم جناب صوفی ملک محمد رفیق صاحب ان کی زوجہ محترمہ جو کہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئی اور جن کے اصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ کریم اپنی رحمتوں کے صدقے متوفیہ اماں صاحبہ کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے. پہلی گزارش کہ آپ احباب نے بادب ہو کے گفتگو سننی ہے. سلسلہ ویل کا سلسلہ آپ کی بس محبت چاہیے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ نے اپنی رحمت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. جب کوئی صاحب ایمان اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کرتا ہے یہ رب کی رحمت ہے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کی توبہ اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے گا. توبہ کے عنوان سے چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں اور دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق توبہ نصیب فرمائے. اللہ ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ پھر توبہ کے بعد ہماری ذات سے پھر گناہ سرزد نہ ہو. قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. فرمایا کہ جب کوئی صاحب ایمان اللہ کی بارگاہ میں آئے عمل لے کے اور سوال توبہ پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما سکتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل بھی فرما سکتا ہے. وہ قادر و مطلق ذات ہے. اگر چاہے گناہوں کو مطلق معاف فرما دے کوئی گناہ باقی نہ رہے. اگر وہ غنی ہے یہ کرنا چاہے کہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میرا رب اگر چاہے تو گناہوں مطلق بھی معاف فرما سکتا ہے. میرا رب اگر چاہے تو گناہوں نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے. پر گناہ اس کے معاف ہوں گے جو سوال توبہ کے لیے بڑھے.
نقطہ سمجھیں، گناہ اس کے معاف ہوں گے جو توبہ کرنے والا ہوگا، اور گناہوں کو نیکیوں کے اندر گناہ نیکیوں کے اندر ان کے تبدیل ہوں گے جو توبہ کرنے والے ہوں گے۔ بے گناہ بھی ان کے معاف جو توبہ کرنے والے، اور ان کی نیکیاں گناہ بھی ان کے نیکیوں کے اندر تبدیل ہوں گے جو اللہ سے رجوع کرنے والے ہوں گے۔ حضور سے عرض کیا گیا زمانہ رسول کے اندر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بخاری، عرض کیا کہ حضور اگر کسی کے گناہ اتنے ہوں کہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ، اس کے گناہوں کی کوئی حد نہ ہو، کوئی تعداد نہ ہو، ان گنت لا تعداد اس کے گناہ ہوں، اور وہ شخص آئے اللہ کی بارگاہ میں سوال توبہ پیش کرے، روئے، گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور وہ شخص جس کے اتنے گناہ کہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ، حضور آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا، اس کی بھی توبہ ہے، اس کی بھی کیا مغفرت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اب اللہ کے سونے نبی اللہ کی وسیع رحمت کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جب صاحب ایمان سچی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی تائب کی توبہ کے تصدق سے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تائب توبہ کرنے والے کی توبہ کے تصدق سے، وسیلے سے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ کریم معاف کرنے پہ آئے تو پھر وہ گناہ نہیں دیکھتا، پر کوئی آئے تو صحیح، اس کے دربار میں کوئی پیش تو ہو، کوئی قبلہ جھکے تو صحیح، کوئی نیاز مندی لائے تو صحیح، کوئی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کہ اس کے حضور جھکے تو صحیح۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تائب کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پسند بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، انسان کے گناہ اس کی گنتی، اس کا شمار ممکن ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کا کرم اس کو شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کی عقلیں، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غنی ہے، وہ مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں سوال توبہ کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے زمانے مبارک کے اندر حضور کے ایک صحابی تھے، حضور کے صحابی تھے۔ بشری تقاضے سے انسان خطا، گناہ انسان کی ذات سے سرزد ہو سکتے ہیں، بشری تقاضے سے۔ انبیاء و مرسلین خطاؤں سے بھی ماورا ہیں، محفوظ ہیں، خطاؤں سے بھی اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اس بات پہ جتنے بھی اسلام کے اندر نظریات اور مکاتب فکر ہیں، اس پہ سارے متفق ہیں۔ جملہ سنیں سادہ سادہ، عنوان توبہ کہ توبہ کتنی اہم ہے۔ مومن جو ہے جب توبہ کر لے تو اس کے گناہ اللہ پھر کیسے معاف کرتا ہے۔ حضور کی ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی گناہ سرزد ہوا، حضور کے صحابی تھے، فوری طور پہ رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں مالک گناہوں کو معاف فرما دے۔ دل پہ بوجھ تھا، گناہ اپنا بوجھ رکھتا ہے، گناہ اپنا بوجھ رکھتا ہے اگر کوئی محسوس کرے تو، گناہ اپنا اثر رکھتا ہے، بوجھ رکھتا ہے اگر کوئی محسوس کرے تو۔ لیکن جس طرح ڈیٹھ بن کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہیں گناہوں کی تمیز ہی نہ ہو، اندے واسطے گناہ کوئی بوجھ نہیں۔ سنیں، گناہ ایک بوجھ ہے۔ حضور کے صحابی تھے، من پہ بوجھ ہے کہ ہے میں اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، کیا منہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں دن قیامت حاضر ہوں،
استغفار کرتے رہے، روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، من کا بوجھ ہلکا نہ ہوا، من کا بوجھ ہلکا نہ ہوا۔ بھائی صاحب آپ چھوڑو یار، رکھو چاہیے، رکھو چاہیے، دیکھو خدا کا نام لو، درود شریف پڑھ لو، مضمون دیکھو، سبحان اللہ، تھوڑا سنن تمہیں، درود شریف پڑھ لیں یار، میں ٹائم نہ ملے گا کیونکہ میں علاقے دی روٹین دا پتہ ہے۔ بد قسمتی ہے لوگوں دی، بد قسمتی ہے کہ مطلب کہ یہ جو محافل دے اندر بھی لوگ خالی آنن تے خالی واپس آ جائے، یہ ہن کہیں تو تنقید نہیں، اساں دین دی محفل تو بھی اگر خالی چلے ونجو اندے تو ود کے بھئی ساری کیا بد قسمتی ہو سی جملہ سنا ہے۔ حالانکہ تقریر کرنے سے پہلے میں آکے بھی ویلا والا سلسلہ بند کر دے سو، یہ جڑے بکھے لوگ ہوں انہوں نے خدمت کیتی کرو، جنہاں کو تانگ ہوندی ہے، انہاں چیزاں جنہاں کو لوڑ ہوندی ہے، توجہ ہے آپ احباب، یہ سارے بکھے نہیں ہوندے، سارے ملک صاحب بکھے نہیں ہوندے، کوئی ہو جائے بکھے ہونن جنہاں کو زمین مربع ہونن وقت بھی بکھے ہوندے ہیں، کوئی میاں کچھ ایو جائے بھی اللہ دی رضا تے راضی ہونن، بھاویں کچھ بھی نہ ہومن نہ وقت بھی آدن مالک اساں تیری رضا تے راضی، تیں سارے کو ہکی نگاہ نہ لٹھا ہے، تیں ساریاں کو ہکی نگاہ نہ لٹھا ہے۔ جملہ سنیں، توبہ کے مضمون پہ گفتگو ہے، توبہ کے مضمون، آخری حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول تھے، گناہ سرزد ہو گیا، فوری طور پہ رجوع کیا، اور یاد رکھیں رجوع وہی کرتا ہے جسے آخرت کے دن پہ یقین ہو، جب کو پتہ ہوئے کہ میں مرنا بھی ہے، دہاڑے قیامت اللہ دی بارگاہ وچ پیش بھی تھیمنا ہے، میرے اعمال دے مطابق میں کو جزا بھی ملنی ہے تے میں کو سزا بھی، ہر کوئی توبہ نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، استغفار کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، مالک معاف کر دے، معاف کر دے، من پہ گناہ کا بوجھ تھا ہلکا نہ ہوا، بوجھ ویسے محسوس کرتے، غاروں کی اور چلے گئے، پہاڑوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، کئی دن گزرے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرنے کے لیے نہیں آئے، حضور نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، فرمایا کہ میرے عبد الرحمن کی خبر لو، حضور کے صحابہ گئے، حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ کو ڈھونڈا گیا، حضور کا پیغام سنایا تو حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ حضور کی خدمت ناظرین کے اندر حاضر ہوئے، مسجد نبوی کا ماحول تھا، حضور تشریف فرما ہے، گفتگو مکمل ہوئی، حضور گفتگو فرما رہے تھے، سرکار نے دیکھا حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ آ کے پیچھے بیٹھ گیا، جب گفتگو مکمل ہوئی، جلسہ ختم ہوا، حضور نے انہیں یاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ اٹھے، حضور کی خدمت حسن کے اندر حاضر ہوئے، سرکار نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن کئی دن گزر گئے، کئی دہاڑے گزر گئے تو آیا نہیں میں مسجد نبوی کے اندر، عرض کرتے ہیں حضور میری ذات سے گناہ سرزد ہوا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہا ہوں، لیکن حضور من کی کیفیت اے ہے، دل دی حالت اے ہے، اجن میرے من تو ان گناہ دا جڑا وزن ہے وہ ہلکا نہیں تھیا، میں اپنے اندر بوجھ، اپنے اندر وزن محسوس کر رہا ہوں، تے حضور میں اسی اضطراب کے اندر ہوں، یہی کشمکش دے اندر ہاں، پتہ نہیں میرے رب نے میرے گناہ کو معاف بھی کیتا ہے یا کوئی نہیں کیتا، یہ ہے تقوی والے لوگوں کا مزاج، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا مزاج، میاں یہ ہے ان لوگوں کا مزاج جو آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، کلمہ انہوں نے بھی پڑھیا ہا تے کلمہ تے میں بھی پڑھیا ہے، اتنی کلی جاتے بہ کے سوچ کہ سارا ایمان کتا ہے اور انہوں لوگوں کا ایمان کتا ہے جنہوں نے حضور دے چہرے کو دیکھ کے کلمہ رسول پڑھیا ہے، ڈرتے رہے، حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ حضور گناہ کی وجہ سے میں آپ کی جو ہے خدمت میں نہیں آیا، جب تک من کا بوجھ ہلکا نہ ہو میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر نہ ہو پایا۔ اب اگلے جملے سنیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، بڑی معروف آیت،
हुजूर ने करीब, चूंकि पहले हुक्म दिया तो करीब आ चुके, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अब्दुर्रहमान तू सहब ईमान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सहब ईमान के लिए ये खास अल्लाह ने अपनी रहमत का ऐलान फरमाया कि जब सहब ईमान गुनाह कर बैठे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन वकिना अज़ाबन नार। यही इस आयत का शान नज़ूल है। इमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सालबा दा हुजूर ने सिर पकड़ के अपनी झोली दे विच रखा, गोद नबूवत दे विच हुजूर ने रखा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सालबा दी कान दे उत्ते हुजूर ने हाथ फेरिया, फरमाया कि अब्दुर्रहमान मूंझा ना थी, मन तो इस तरह हटा चा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दे जरिए अपने बंदियों को अपनी रहमत का इजहार फरमाया है। फरमाया कि अल्लाह दे बंदे सवाल दुनिया करन, अल्लाह वत भी पूरा फरमा छोड़े सी, जे सवाल आखिरत करन, अल्लाह वत भी पूरा फरमा छोड़े सी। कोई सवाल दुनिया करे तो फिर भी उसके अबवाब, दरवाजे रहमत के खुले हैं। कोई सवाल आखिरत करे तो फिर भी अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं। हुजूर ने तसल्ली दी, मन जो है वो तसल्ली में आ गया, दिल की कैफियत जो है वो बाग बहार हो गई, अंदर कुशादगी और ठंडी हवाएं चलने लग गई, इस तरफ दूर हुआ, कशमकश हट गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान नबूवत से कहा कि अहले ईमान के लिए ये अल्लाह की रहमत का ये ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक तौबा से बहरामंद फरमाए, तौबा को अपना मिजाज बनाए। बशरी तकाज़े से मैं हर शख्स गुनहगार खताकार हो सकता है, लेकिन तौबा के मामले में हुजूर देर ना करें। यही ज़िंदगी है और यही निज़ाम कायनात है। मलिक साहब दी ज़ौजा चलिया गया हैं तो जिंदा लोगों को पैगाम दे गया है कि अगर असा चले गए हैं तो राना तुसा भी कोई नहीं, लेकिन मरने से पहले इंसान सच्ची तौबा कर ले। हज़रत मौला कायनात से अर्ज़ किया गया, हज़रत मौला कायनात सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, उनसे अर्ज़ किया गया कि हुजूर सच्ची तौबा क्या है, तौबतुन नसूह क्या है, जिस तौबा को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयां फरमाया। अब सुने मौला कायनात ने क्या जवाब दिया। एक वाक्य मैंने दिया है हुजूर के असहाब से, दूसरा वाक्य दे रहा हूँ हुजूर की आल से। नबी के असहाब भी हमारे लिए मुकद्दम, नबी की आल भी हमारे लिए मुकद्दम। क्योंकि हम मानने वाले हैं ना, जुमला सुने ना, हम चूंकि मानने वाले हैं तो उनकी सीरत को देखें, तो उन्होंने जिंदगी को पढ़ो समझो भी उन्होंने जिंदगी किवें गुजारी हन, भी जिवें उन्होंने गुजारने हन साकू भी उहें गुजारने चाहिए। लेकिन अफसोस ये है, अल्लाह अकबर, तजाद देखें, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत शायद करेंगे हैं, लेकिन हर शख्स मुनसे बन के सोचे तो मोहब्बत के अंदर जो है अमल नहीं रहा। मौला कायनात से अर्ज किया गया कि हुजूर आप इरशाद फरमाएं सच्ची तौबा क्या है। आखिरी जुमला मैं किन्हीं भी गुफ्तगू ना कहते उत्ते बोझ बन के नहीं कहती, जे वेले मैं मुतमईन थी वना बस गाल खत्म कर छोड़ी। मौला कायनात से पूछा गया हुजूर आप बताएं कि सच्ची तौबा क्या है। तो सुने मौला कायनात ने क्या जवाब दिया। सहने हरम है, एक हस्ती है रो रो के अल्लाह की बारगाह में गिरिया जारी कर रहे, ये खानदान रसूल से जुमला कर रहा। सहने हरम है, लोग तवाफ कर रहे और ये चादर ओढ़ के ना अल्लाह अकबर अल्लाह के घर के सामने बह के रो रो के गिरिया जारी कर रहे और हाथ बुलंद करते हैं, कभी आवाज बुलंद करते हैं, अर्ज करते हैं मालिक माफ फरमा दे, दिन क़यामत की शर्मसारी से हमें बचाना, ऐ अल्लाह आखिरत के दिन की सख्ती से बचाना। अच्छा लोग तवाफ कर रहे, इतना रो रो के गिरिया जारी करके अपनी जो है हालत बयान अल्लाह की बारगाह में कर रहे। लोग मुतवज्जे हुए, एक आया दूसरा आया तीसरा आया, लोग मुतवज्जे हुए कि इतना अजीब ये शख्स और इसकी ये कैफियत। खैर जब करीब आए रुख से नकाब हटाया, देखें तो सही कि हस्ती है कौन। अल्लाह के घर के सामने बैठ के अपने लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह आखिरत की शर्मसारी से बचा। नुज़हतुल मजालिस से जुमला तो रुख से नकाब उठाया ना, रुख से नकाब उठाया क्या तो रोने वाला कौन था। गिरियागारी करने वाला कौन था, अल्लाह से अर्ज करने वाला कौन था।
اللہ اکبر. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا پوتا تھا، ان کا پوتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا تھا. خود بھی شہزادہ تے شہزادے دا پتر ہا تے پتر بھی اوندا ہا جے کو اللہ دے نبی نے جنت دی سرداری دیتی. تے میں دین کو یا تو سمجھا کوئی نہیں، یا تو عمل نہیں کیتا. میاں مزاج بنا ہے، توبہ کا اپنا مزاج بنا ہے. وہ تو رو رو کے گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک آخرت کی شرم ساری سے بچانا، ساتھ دنیا دے اندر معاف کر چھوڑ. اساں کیڑا منہ گھن کے تیری بارگاہ آسوں. اللہ اکبر. مالک نانے کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اے اللہ اگر گناہ ہے تو دنیا کے اندر معاف کر دے، خطائیں ہیں تو دنیا کے اندر درگزر فرما دے. اے اللہ وہ بھی تیرا کرم تھا، گناہوں پہ پردہ پوشی رکھی. اے اللہ جی میں اپنی رحمت صدقے گناہاں تو تے پردہ پوشی رکھی ہاوی. اے اللہ میں اپنی رحمت صدقے سارے گناہ معاف فرما چاہ. مولا کائنات سے پوچھا گیا حضور سچی توبہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے دو لفظوں کے اندر توبۃ النصوح کے جو ہے وہ حسن کو بیان فرمایا. فرمایا کہ توبۃ النصوح سچی توبہ یہ ہے کہ مومن جس گناہ پہ ارتکاب کرے، جس گناہ سے رجوع کرے، جڑے گناہ تو توبہ کرے، مومن دی توجہ اور گناہ توبہ تو بعد وال نہیں، ان گناہ دے وال نہیں بننی چاہیے. فرمایا کہ یہ ہے سچی توبہ. جب توبہ کر لے جس گناہ سے، اس گناہ کی طرف اس کی توجہ پھر نہیں جانی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.